کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ عمران خان صاحب جو ایک ہمارے لوکل پولیٹکس ہے، جو ہمارے اس کے محرکات تھے لوکل سطح پر، اسی کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس وجہ سے میری حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرا ایک پیچ پھٹ گیا، کیونکہ اتحادی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کیونکہ میری اپنی پارٹی کے اندر سے اراکین منحرف ہو رہے ہیں، کیونکہ جن کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ بیانیہ تو میرے خیال میں تب بھی بک جانا تھا۔ اب یہ جو آڈیو سامنے آ رہی ہے، جس طرح سے بشیر میمن صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان سے غلطی ہوئی؟ بالکل غلطی نہیں ہوئی، اور میں حیران ہوں، ایک تو جو بشیر میمن نے کہا ہے، مگر میں حیران ہوں کہ آپ کا اپنا ٹیک اتنا غلط ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، نو کانفیڈنس موشن کے پہلے ڈونلڈ وو بیٹھ کے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر یہ نو کانفیڈنس ووٹ سکسیسفل نہ ہو تو ہم تمہارے لیے برا ہوگا۔ مانے ان ادر ورڈز اٹ بیٹر سکسیڈ، اف اٹ ڈزنٹ سکسیڈ تم اس کے ساتھ لمبر ہوگے اور ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ان سو مینی ورڈز ہم اور یہ الگ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس وقت کیا تھا؟ ہی واز سٹنگ ود پوٹن جو اب امریکہ کا ریکوائرڈ ایول مین ہے، پوٹن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایٹ دا ٹائم وین رشین ٹروپس ور موونگ انٹو یوکرین۔ وہ کیا بتا رہا تھا؟ وہ بتا رہا تھا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں پوٹن کو۔ وہ بتا رہا تھا، پوٹن وہ استعمال کر رہا تھا کہنے کے لیے یہ تو امریکن کا ہے، دوسرے ملک جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، دے ڈونٹ کیئر جو ہم کر رہے ہیں یوکرین میں۔ شاید thinking they were endorsing his action. America wanted him back. He wanted him out. آپ مجھے ایک چیز بتائیں، ایک پرائم منسٹر جا کے سیمینار میں جا کے ایک پالیسی سپیچ کرتا ہے، دوسرے دن ایک بہت بڑا عہدے کا بندہ جا کے کہتا ہے وہ سب غلط ہے فارن پالیسی، وہ ہمارا فارن پالیسی نہیں ہے۔ What do you make of that؟ ٹھیک ہے، اب میرا ایک سوال ہے آپ سے یہاں پہ۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ کا اپنا ٹیک اتنا غلط ہو سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ کا اپنا ٹیک اتنا غلط ہو سکتا ہے۔ میں کیوں؟ میرا سوال اب آپ سن لیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ امریکہ wanted him out. Are you trying to tell me because America wanted him out, that's why he was taken out of the government and everybody, all these players were involved in that، اور اس وجہ سے بیرونی سازش کو نہیں مان رہے؟ چلو میں تو نہیں مان رہا نا سر، آپ کا چیف آف دی آرمی سٹاف نہیں مان رہا، آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی نہیں مان رہا، آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں مان رہا، آپ کے باقی چیفز نہیں مان رہے، آپ کا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نہیں مان رہا، تو ان سب کا ٹیک غلط ہے؟ یا تو پھر آپ بتائیں کہ ان سب کا ٹیک غلط ہے، میرے اکیلے کی بات نہ کریں نا، یا بشیر میمن صاحب کی بات نہ کریں، ان کا یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی ہے۔ سروس میں آپ کو بتا سکتا ہوں امریکہ کا کتنا کلاؤٹ ہے، اور امریکہ جو چاہتا ہے تو پھر آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ کہنے کی امریکہ کا کلاؤٹ مجھے بھی پتا ہے، میں اسٹوڈنٹ لائف سے سامراج کے خلاف آواز بھی اٹھاتا رہا ہوں اور ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ بھی کرتا رہا ہوں سر، لیکن اس کے باوجود میں یہ ماننے کے لیے مجھے یہ پرابلم ہوتا ہے مانتے ہوئے کہ امریکہ نے کہا، اور ہمارے یہاں پہ چیف آف دی آرمی سٹاف سے لے کے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر، باقی جتنے بھی چیفز ہیں ہمارے، سب نے کہا اچھا جی آپ جو کہہ رہے ہیں ہم کر دیتے ہیں، عمران خان کو حکومت سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ میرا ٹیک غلط ہے، میرے ٹیک کو چھوڑ دیں، I'm nobody۔ کیا تھریٹ تھا امریکہ کا؟ آپ کو پتا ہے کہ کیا تھریٹ تھا؟ امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو ورلڈ بینک، آپ کو آئی ایم ایف کا کچھ نہیں ملتا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز بلیک میل ہوئے امریکہ کے ہاتھوں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چیف آف دی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف بلیک میل ہوئے؟ ہو سکتا ہے، اگر مشرف ہو سکتا ہے تو یہ چھوڑ دیں مشرف صاحب کو، مشرف صاحب کو چھوڑ دیں۔ I'm talking about the present chief, I'm talking about the present DGISI, I'm talking about the present DGISPR۔ آپ مجھے ابھی کی بات کریں نا، مشرف کی تو بہت ساری مجبوریاں تھیں، مشرف کی تو، now listen to me, no you have to, no, you can't justify that on what happened during the Musharraf's regime۔ After your bloody student days, I don't give a damn, but I can tell you آپ کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی ہے۔ You're saying that you've served 41 years as a diplomat and look at your language sir, look at your language, look at the words that you've used۔ Fed
Look at the words that you've used. You're arguing with me. Look at the way you have started the argument. Look at the way you have started the argument. For God's sake, you think that you have all the wisdom in the world? You think that you know everything? You have all the wisdom in the world. Look at his tolerance. He's dropped the call. Look at him. Look at him. And he's an old man. He's an old man. Look at him. यही problem है. I don't understand. मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बता दें, एक सेकंड में बशीर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ. जी सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ. अब ये जफर हलाली साहब है, ये कहते जी मैंने 41 साल फॉरेन सर्विस को दिए. भाई आपने ये फॉरेन सर्विस कि आप ब्लडी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे हवाले से. आप मुझे किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं? मैंने कोई फॉरेन सर्विस में सर्व नहीं किया, बट आई नो द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी आई थिंक बेटर देन यू. I know the norms of how to talk on national television in front of 22 crore audiences. That is what you've learned in 41 years of your diplomacy. And I just ask you a simple question. आपको मेरा टेक गलत लगता है? ये मेरा टेक नहीं है. ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का टेक है. ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का टेक है. ये DGISPR का टेक है. ये DGISI का टेक है. कहीं वो गलत हैं? आप कहीं वो गलत हैं? उधर आपकी हिम्मत नहीं होती. मुझे आप पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे मैं कोई छोटा नहीं पड़ा, इससे आप छोटे पड़े. हलाली साहब आप छोटे पड़े. अगर आप आज आ ही गए थे मेरे शो में तो कुछ अपनी उम्र का ख्याल करते, कुछ अपने रुतबे का ख्याल करते, कुछ अपनी एजुकेशन का ख्याल करते, कुछ आपने जो पाकिस्तान को प्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे एज ए डिप्लोमैट उसका ही ख्याल कर लेते भाई. लेकिन आपकी मर्जी